السلام علیکم مائی آل سول فیملی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب سے جڑنے کا سفر، یہ ناول سلسلہ وار آپ تک پہنچ رہا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ ناول پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بات ختم ہو چکی تھی، ہمیشہ کی طرح نفس کی شہوت اور حوث غالب آ گئی تھی۔ کیا یہ محبت تھی؟ فاطمہ نے موبائل رکھ کر خود سے پوچھا۔ کیا واقعہ اسے محبت کہتے ہیں؟ جو انسان کو وقتی لذت دے کر پھر سے بے چین کر دیتی ہے، جس کا انجام اندیکھا ہے، وہ ہمیشہ اس رشتے کا انجام سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ کیا وصال ممکن تھا؟ یا اس کے ارد گرد پھیلے ہزاروں افیئرز کی طرح اس کے اس رشتے میں بھی بس جدائی یا دھوکہ تھا؟ ایک عجب سی گھٹن نے اسے گھیر لیا تھا۔ کہیں دور سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج چکے تھے، یعنی وہ پورا 1 گھنٹہ سفیان سے چیٹ کرتی رہی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا، ہوتا بھی کیسے؟ نفس کی خواہشات پورے کرتے کرتے انسان کو لمحات تو کیا گھنٹوں کے ضیاع کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ احساس ضیاع تو دور کی بات ہے۔ اس نے اذان کو اگنور کرکے دوبارہ موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ آن کیا۔ کسی کا کوئی میسج نہیں تھا۔ اسٹیٹس کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر وہ اپنے کانٹیکٹس لسٹ سین کرنے لگی۔ یکایک قرۃ العین کا اسٹیٹس سامنے آیا، جو ابھی 17 منٹ پہلے ہی اپلوڈ کیا گیا تھا۔ قال اللہ تعالیٰ، ترجمہ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 102۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد کا پابند نہیں پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا۔ اس کا یہ اسٹیٹس دیکھ کر فاطمہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ قرۃ العین اکثر اپنے اسٹیٹس پر آیات یا حدیث لگایا کرتی تھی۔ فاطمہ اکثر اگنور کر جاتی تھی یا سرسری سا پڑھ کر گزر جاتی تھی، مگر آج وہ اس آیت کو اگنور نہیں کر پائی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے بہت زور سے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ دل کی بے چین دھڑکن نے آنکھوں کو پھر سے گرم کر دیا۔ وہ اکثر قرۃ العین کی باتوں پر حیران ہوتی تھی کہ اسے قرآن سے کیسے جواب مل جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے جب قرۃ العین کے گھر گئی تھی تو اسے بھی ایک جواب ملا تھا۔ اس کے بعد اسے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب دوبارہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوگی، مگر آج وہ پھر سے اپنے نفس کے ہاتھوں ہار بیٹھی تھی۔ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ یہ اللہ کے الفاظ تھے، 7 آسمان کے پار سے آئے اس رب کے کلمات۔ یہ 1400 سال پہلے نازل شدہ الفاظ آج کیسے اس کی سچویشن کے بارے میں جواب دے رہے تھے؟ نافرمان، ان کو یعنی مجھے۔ میں نافرمان؟ ہاں، میں پھر سے نافرمانی کر بیٹھی۔ موبائل سائیڈ پہ رکھ کر وہ فوراً سے واش روم کی طرف بھاگی اور وضو کر کے جائے نماز بچھا لی۔ آنسو زوروں کی طرح بہہ رہے تھے، جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھائے اور او اللہ تعالیٰ، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میں پھسل گئی، پھر سے پھسل گئی۔ آپ نے صحیح کہا، میں نافرمان ہی ہوں، میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکی۔ ہچکی بند چکی تھی۔ اللہ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس نے اس دن اپنی آیات کے ذریعے مجھے حوصلہ دیا تھا۔ آپ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، مگر دیکھیں آج میں پھر سے گناہ کر بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے نافرمان نہیں بنانا، مجھے بھی قرۃ العین کی طرح آپ کی پیاری بندی بننا ہے۔ اللہ پلیز، میں کمزور پڑ رہی ہوں، میرے دل کو سنبھال لیں پلیز اللہ۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ سجدے میں گر گئی۔ زمین اس کی ندامت میں ڈوبی سسکیوں کی گواہیاں سمیٹ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے دل پر سکونیت نازل ہونے لگی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کی آغوش میں چلے گئی۔ شہریار رکو، امی دیکھیں اس کو، یہ مجھ سے مار کھا لے گا، میں کہہ رہی ہوں۔ نائلہ شہریار کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی، جو مذاقن اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر بھاگ رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی کی ازلی محبت اور چھیڑ چھاڑ ان کے گھر کا معمول تھی۔ شہریار نائلہ سے 1 سال چھوٹا تھا، دونوں ہی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ روز دونوں کی شرارتوں اور پیار بڑی لڑائیوں سے ان کے ماں باپ بہت محفوظ تھے، اور شاید دونوں بہن بھائی اپنے ماں کو ہی خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ان کے والد
ان کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ ماں نے تنہا مشقتیں کر کے ان کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ آج وہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ شہریار سیکنڈ ٹائم کاروبار کے ساتھ ساتھ آن لائن جاب کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا گزارا اللہ کے فضل سے اچھے سے ہو رہا تھا۔ امی یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہے، میں جب بھی موبائل یوز کر رہی ہوتی ہوں یہ چھین کر لے جاتا ہے، میں نے تو کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ نائلہ ہنستے ہو گئی۔ اس کی ماں نے ہنستے ہوئے شہریار سے کہا، شہریار بہن کو تنگ مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ کچھ عرصے کی مہمان ہے۔ شہریار قہقہ لگا کر ہنسا۔ نائلہ مزید چڑ گئی تھی، اسے یہ بات آگ کی طرح لگتی تھی اور اس کی ماں ایسے موقع پر ایسی ہی بات سے اس کو چڑھایا کرتی تھی۔ یہ لیں بھی، آپ تو مہمان ہیں اب کچھ عرصے کی۔ شہریار نے آنکھ مارتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے موبائل واپس ہاتھ میں دے دیا۔ نائلہ نے چھیننے کے انداز میں موبائل لیا اور منہ چڑھاتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ اسے ایسے دیکھ کر دونوں ماں بیٹا ہنسنے لگے۔ قرۃ العین، میرا دل کرتا ہے میں اس سے بالکل بے نیاز ہو جاؤں، اس کی یادوں سے، اس کی باتوں سے، حتیٰ کہ وہ سامنے بھی آئے تو مجھے کوئی فرق نہ پڑے۔ پچھلی رات کے واقعہ کے بعد آج فاطمہ یونیورسٹی میں لیکچر سے فری ہوتے ہی قرۃ العین کے پاس آئی تھی۔ کل رات اتنی واضح آیت ملنے کے بعد وہ اب تک سنبھل نہیں پا رہی تھی، وہ اس دھوکے کے جال سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں میں بہک گئی تھی، مجھے خود کو بچانا چاہیے تھا، مگر اب کیا کروں، دل اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتا نا، وہ بولی۔ فاطمہ یہ حقیقت ہے، دل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، مگر دیکھو اس کو بے اختیار کرنے کا اختیار ضرور ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو اللہ نے کیوں قرآن میں عورت اور مرد کو نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے؟ قرۃ العین نے سوالیہ انداز پر فاطمہ نے نفی پر سر ہلا دیا۔ اسی لیے کہ ہمارے دل کا سکون ہمارے اختیار میں رہے۔ دل اللہ کے ہاتھوں میں ضرور ہے، مگر اس کے معاملے میں ہم اتنے بے بس بھی نہیں ہوتے ہیں کہ نظروں کی حفاظت سب سے پہلا عمل ہے جس سے انسان یا تو دل کا سکون بچا لیتا ہے یا اسے برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلے تو اس بات کو مائنڈ سے نکالو کہ تمہارا خود پر کوئی اختیار نہیں۔ اب وہ کافی سنجیدہ ہو کر فاطمہ کو سمجھ رہی تھی۔ آخر کیوں نہ سمجھتی؟ وہ دل جسے رب کی محبت میں تڑپنا چاہیے تھا، ایک نامحرم اور ناجائز محبت میں تڑپ رہا ہو، یہ رب کے حق میں ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سنو، یہ ایک مرض ہے مگر لا علاج نہیں ہے، اس کی شفا موجود ہے۔ اللہ نے موت کے سوا کوئی مرض ایسا نہیں اتارا جس کی شفا موجود نہ ہو، مگر شفا تمہیں تب ملے گی جب تم واقعی سنجیدہ ہو کر شفا یاب ہونا چاہو گی۔ میں شفا چاہتی ہوں، فاطمہ فوراً سے بولی۔ الحمدللہ۔ دیکھو، کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے دو چیزیں لازم اور ملزوم ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو پرہیز اور پھر دوا۔ پرہیز میں تمہیں چند کام کرنے ہوں گے تاکہ دوا اپنا اثر پوری طرح سے کر سکے۔ فاطمہ ہمتاً گوش ہو کر سن رہی تھی۔ پلیز، میں سب سے پہلے تو اس کا نمبر ڈیلیٹ کر کے بلاک کروں۔ تم کنورزیشنز اور پکس سب کچھ ڈیلیٹ کرو، اس کے دیے ہوئے تحفے، ان سب چیزوں کو خود سے دور کرو۔ کوئی ایک بھی چیز ایسی تمہارے پاس نہ موجود ہو جو تمہیں اس کی یاد دلائے۔ جب تم یہ کر چکو تو پھر مجھے بتانا۔ فاطمہ نے آنسو کا گولا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے استباط میں سر ہلایا تھا۔ اور سنو، کوئی کام بھی رب سے دعا کیے بغیر نہ شروع کرنا، 2 نفل پڑھ کر ہمت مانگنا اور وہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اب کی بار وہ مسکرا کر بولی تھی، تم چاہتی ہو نا کہ تم بھی اللہ کے قریب ہو، تو پہلا سٹیپ یہی ہے تمہارا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہیں خرچ نہ کرو گے تو تم کبھی نیکی کو نہ پا سکو گے۔ اس ٹائم کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اس کے لیے قربان کر دو۔ قرآن واحد ذریعہ تھا جس کے آگے وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں جھلکائی تھیں۔ اس وقت اس سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ سب قربان کرنا کتنا مشکل تھا، مگر اسے اللہ کو پانا تھا۔ اللہ جیسی ہستی کو پانے کے لیے کچھ قربان نہ کرنا پڑے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے عہد کیا اور فوراً رب سے دعا کی کہ وہ اسے ہمت دے۔ شہریار نے مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے بائیں طرف دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے فوراً سے مڑ کر دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے مناجات کرنے میں مصروف تھا۔
اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی ان سسکیوں سے کتنے ہی کانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ کچھ نظریں حسرت اور رشک سے اسے دیکھ رہی تھیں اور کچھ جھنجھلاہٹ ہو کر، مگر شہریار ایک دم سے کھٹکا تھا۔ اسے یکایک آخری بار کی ہوئی اپنی دعا یاد آئی جو اس نے واقعہ تڑپ کر مانگی تھی، اور رمضان میں، اور جب 6 ماہ گزر چکے تھے، وہ افسوس کے ساتھ گویا اندر ہی اندر خود سے مخاطب ہوا۔ اس نوعمر لڑکے کی سسکیوں میں کچھ ایسا تھا جو شہریار کو اندر سے ہلا رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ اٹھا اور مسجد سے باہر آ گیا۔ مسجد کے ساتھ ہی عورتوں کا مدرسہ تھا۔ اسے پھیلتے اندھیرے میں چند عورتیں مدرسے سے نکل رہی تھیں۔ وہ مکمل برقع پہنے ہوئے تھیں، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ان پر نظر پڑتے ہی شہریار نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ ایک خیال اس کے ذہن میں آ کر گزرا تھا، کاش نائلہ اور اماں بھی ایسے۔ شہریار یہی سوچتے سوچتے اپنے بک اسٹور کی طرف بڑھ گیا، اور مغرب کی نماز پڑھ کر وہ روز اپنے بک اسٹور کی طرف جاتا تھا جہاں اس کا ساتھی فراز صبح سے موجود ہوتا، اور پھر شام سے شہریار کی شفٹ شروع ہوتی۔ یہیں وہ اپنا آن لائن کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی یونیورسٹی کا بھی پڑھتا رہتا تھا۔ النور بک لیڈ اس وقت شہر کا سب سے بڑا اور مشہور بک اسٹور تھا، جسے یہ 2 نوجوان لڑکے چلا رہے تھے۔ یہاں ہر عام، خاص، پرانی، نئی، ہر فیلڈ کی بکس دستیاب تھیں۔ یونیورسٹیز، کالجز کے اسٹوڈنٹ یہاں آ کر سستے داموں بک خریدتے اور اپنی بکس ایکسچینج کرواتے۔ امید ہے کہ آج کا آپ کو ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اگر ایپیسوڈ پسند آئے تو اس ناول کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔